سینا رائٹر میدانہ کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ کہانی کل میں نہ ہوں گی کا یہ نمبر 3 ہے۔ یہ کہانی ابھی تھوڑی چلے گی، بڑی کہانی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے اپنی کہانی کو روکا تھا کہ روپمتی اور اینی دونوں کراچی آ جاتی ہیں۔ اچھا، تایا میرا کے گھر پر اینی کا قیام ہوتا ہے۔ روپمتی کے ہندو ہونے پر انہیں اعتراض ہے۔ روپمتی ان کے رویے سے پریشان ہوتی ہے تو اینی روپمتی کی سائڈ لیتی ہے۔ روپمتی گھر میں پوجا پاٹ کرتی ہے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اینی خاندان والوں کو سمجھاتی ہے اور روپمتی کو اکثر کراچی کے مندر بھی لے آتی ہے۔ روپمتی اور خاندان والوں کے درمیان یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک مسلمان خاندان میں، اور وہ بھی ایک برسوں ہو گئے ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں، تو 70-72 سال کے بعد ایک کانسیپٹ وہ ذہن سے، پہلے ایسا تھا ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، تو وہ ان کے مذاہب کے جو دیگر جو رسومات ہوتی تھی ان میں شریک بھی ہوتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کی رسومات میں آتے تھے، مسلمان ہندو کے رسومات میں شامل ہوتے تھے۔ اب یہ بڑا فاصلہ ہو گیا تھا، تو اچانک یہ وہ چیز جو آئی تو وہ یہاں کی مردوں اور خاص طور پر خواتین کو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ ایک مورتی کو گھر میں رکھنا، پھر اس مورتی کے وہ پوجا پاٹ کرتی ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہونا یہ لازمی تھا۔ نہیں سمجھاتی ہے کہ بھئی کسی کی مذہب کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اس کا ذہن ہے، اس کی سوچ ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، اسے صحیح سمجھتا ہے تو وہ اس پہ کرے۔ اسلام نے بھی کبھی کسی کے مذہب پہ پابندی نہیں لگائی، کیونکہ اسلام نے تو ان کی جو بھی وہ عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی، ان کی حفاظت کا مسلمانوں کو مطلب یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں اگر آپ کی حکومت ہے تو۔ ظاہر پاکستان میں ایک مسلمانوں کی حکومت ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی اور اقلیتوں کے افراد کی حفاظت کریں، تو وہ نقطہ ان کو سمجھاتی ہے۔ مگر بہرحال عورتوں اور مردوں کی کچھ ایک خاص کچھ لوگوں کی ایک ذہنی ہم ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ایک تنگ کرتا ہے۔ تو یہ چیز میں نے اس کو یہاں دکھائی ہے کہانی کے اندر۔ اچھا، اینی کبھی تایا، کبھی چچا اور کبھی پھوپھی کے گھر اکثر رکا کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ رکتی ہے ان سب کے گھروں پہ، تو بیچ میں جب مسئلہ تو رکے تھے میں پھر ہوٹل میں چلی جاتی ہوں رہنے کے لیے، کیوں پیسوں کی کمی اینی کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ پھر وہ ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے بھائی کی بیٹی ہے اور وہ ہوٹل میں رہے گی تو ذرا ان کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کشمکش یہ اسکرپٹ میں اس کو واضح کیا جائے گا اگر موقع ملا اسکرپٹ لکھنے کا۔ تو میں نے کہا نا، یہ کہانی جو ہے یہ فلم کے لیے، ڈرامہ، سیریل اور سوپ کے لیے بہترین کہانی ہے۔ تو اگر کبھی موقع ملا لکھنے کا تو پھر اس کو اس طرح لکھا جائے گا کہ بہت واضح اس کو ایک ایک چیز کو کیا جائے گا۔ اچھا، اینی جو ان بھائی بہنوں کی آپس کی نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے کا پلان سوچتی ہے۔ تایا، چچا اور پھوپھی وغیرہ کوئی بھی ایک دوسرے کی صورت تک دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں پچھلی اپنے کہانی نمبر 1 میں واضح کر چکا ہوں کہ کیا واقعہ بنا کہ اس کے بعد ان میں آپس میں انتہائی شدید نفرت پیدا ہوئی۔ شدید ترین نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے مطلب آپس میں ان کا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک امید کی کرن اینی کو نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ ان تینوں بڑوں کی اولادیں آپس میں کوئی خاص رنجش اور نفرت نہیں کرتے۔ بس اینی یہاں سے اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ جو آپس میں بچے ہیں، یہ بھائی بہنوں کے جو اولاد ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے کزنس ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، نہ ان میں کوئی اتنی خاص رنجش ہے۔ وہ آج کے دور کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
انہوں نے آج سوشل میڈیا میں تو ایک چیز ایسی ہے، بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، تو لوگوں کے جو نوجوان ہیں ان کا ذہن بڑا کھل گیا ہے، اب وہ روایتی قسم کی چیزوں سے باہر نکل گئے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان اسپیشلی ذہین ہے، سمجھدار ہے، اور یہ پاکستان کا مستقبل ان شاندار لوگوں کے ہاتھوں میں آنے والا ہے، تو آپ سمجھیں کتنا شاندار پاکستان ہوگا۔ بہر تو انہی چند دنوں کی مہمان ہے، یہ بات صرف رومتی جانتی، انہی کی طبیعت کے حساب سے اسے اب زیادہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ انہی نے رومتی کو سمجھا دیا کہ کسی بھی صورت میں وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے، یعنی وہ یہ نہ بتائے کہ وہ عنقریب مرنے والی ہے اور اسے اتنی خطرناک بیماری لاحق ہے۔ رومتی وعدہ کر لیتی۔ اب انہی تایا کی بیٹی آسیہ اور ثاقب سے گھل مل جاتی ہے، اسی طرح شاہینہ زلفی ماہرہ خرم کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، یعنی ایک پیر بناتی ہے ان سب کا۔ پھر ان سے گھر سے باہر پارک، ریسٹورنٹ اور سی وی وغیرہ ان سے ملتی ہے، وہاں لے جایا کرتی ہے۔ پھر ان سب کزنس کے ساتھ پکنک کا پروگرام بھی بناتی ہے، یعنی وہ تمام کزنس کو ساتھ ایک پکنک کا بہترین پروگرام بناتی ہے جہاں وہ ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ انہی کی کوششیں رنگ لاتی ہیں اور کزنس کے آپس کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، آپس کی رنجشیں اور نفرت پیار اور محبت میں بدلنے لگتی ہے۔ اب یہاں یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یوں انہی آہستہ آہستہ آسیہ اور خرم کا ایک جوڑا بناتی ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ جگاتی ہے۔ اسی طرح شہاب اور شاہینہ زلفی اور ماہرہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہے، یعنی تین جوڑے آپس میں ملتے ہیں، یعنی تینوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے میں بھرپور دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ انہی اپنی اس کامیابی پر کافی مسرور ہے اور ساتھ ہی وہ ثاقب اور ثمرین کا بھی کھوج لگا رہی کہ وہ دونوں اب کہاں ہیں۔ یہ ثاقب اور ثمرین میں آپ کو بتا دوں وہی ہیں جو عین شادی کے وقت پہ دونوں بھاگ گئے تھے گھر چھوڑ کے، کہ وہ دونوں دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کی شادی کے خاندان کے جو بڑے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ، مطلب اپنی وہ دوسری کزن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، جس کا وہ مال بیچاری خودکشی کر لیتی ہے۔ تو وہ ثاقب کے دوستوں اور ثمرین کی سہیلیوں کو تلاش کرتی ہے، یعنی کہانی کو ہم اس طرح سے مینیج کریں گے کہ یہاں وہ اپنا یہ مشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، چچا و تائی پھوپھی وغیرہ سے ملتی بھی رہتی ہے، اور ساتھ میں وہ ان بچوں کو بھی ملاتی رہتی ہے، اور ساتھ وہ آگے کو ثمرین اور ثاقب کی تلاش بھی جاری رکھتی ہے۔ تو ان کے دوستوں کو، سہیلیوں کو کافی بھاگ دوڑ اور محنت کے بعد وہ ثمرین اور ثاقب تک پہنچ جاتی ہے۔ ثاقب ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہے اور ثمرین گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تقریباً 3 سال کے بعد ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، یعنی شادی کے وقت وہ جب آئی تھی انہی، وہ تب سے یہ 3 سال کا وقت ہو گیا۔ ثاقب و ثمرین انہی کو دیکھ کر ایک دم سے چونک جاتے ہیں۔ انہی اپنے مخصوص کیلنڈر انداز میں انہیں مطمئن کرتی ہے، مسکراتی ہے، ہنستی ہے، ان کو کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، پھر انہیں سارا اپنا مشن بھی بتاتی۔ انہیں اپنے تایا تائی، چچا چچی اور پھپھا پھوپھی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ثاقب اور ثمرین نے جو کچھ کیا وہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے کیا، یعنی وہ بتاتی کہ فیصلہ یہاں غلط انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے یہ انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا، اور اسی غلط فیصلے نے معروف کی جان بھی لے لی، یہ واضح کرتی ہے۔ اصل قصور ثاقب و ثمرین نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ یہ سخت باتیں وہ بڑے نرم انداز میں سمجھا رہی ہے، اس میں انہی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑا انہی کو بھی سننا پڑتی ہے، بہت مسائل ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ روپمتی ہر مرحلے میں انہی کے ساتھ ساتھ ہے، وہ انہی کے جذبے، صبر و استقامت کی قائل ہو جاتی ہے۔
اتنا کچھ سہ کر بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہی رہتی ہے. روپمتی دیکھتی ہے کہ انہیں کو اتنا وہ کیا جاتا ہے ذلیل اور رسوا، اور اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی جاتی ہے باتیں. اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ مسکرا کر سہ رہی ہوتی ہے، مسکرا کر برداشت کر رہی ہوتی ہے. روپمتی سوچتی ہے کہ یہ اینی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، ہر بات ہنس کر سہ رہی ہے. تو روپمتی بڑی متاثر ہوتی ہے اینی کی شخصیت سے. حالانکہ روپمتی بڑی ایسے، لیکن اینی چھوٹی عمر میں، جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بتایا تھا کہانی کے، کہ اینی کو قدرت نے کچھ خصوصی صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں. یہ عموماً انسانوں میں ہوتی ہیں. بڑے آپ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی صاحب جنہوں نے بڑے بڑے مارکے انجام، اور دیگر تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. خود ہمارے قائد اعظم صاحب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص صلاحیت عطا کی ہے. علامہ اقبال صاحب تھے، بڑی شخصیت ہیں. ان سے جب اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتے ہیں تو انہیں خاص صلاحیت عطا کرتے ہیں. اینی کی اچانک طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اب کہانی تھوڑی سی ہے آگے کافی، تو یہاں ہم روکتے ہیں. اینی اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے پاس بہت وقت کم رہ گیا ہے. تو ابھی کہانی ہے، ابھی اس کا مشن پورا ہوگا. اینی کس طرح یہ مشن پورا کرتی ہے، کس طرح وہ اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی. حالانکہ اسے تو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے، اطمینان کی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے خاندان کو ملانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی الگ سے کہانی ہے بالکل. اس سے پہلے ایسی کہانیاں بہت کم آئی ہیں کہ اس طرح اپنے خاندان کو ملانے کے لیے کاوش کوئی کرے. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے. ابھی میں خیال 2 نشستیں اور اس کی ہوں گی، تیسری اور چوتھی یا 5ویں تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگلی نشست تک کے لیے آپ دیکھ لیجیے اس کو. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست سے رشتہ داروں میں شیئر کریں. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے اگر آپ کچھ کاوشی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، میں آپ کو مشکور رہوں گا. میری باقی تفصیلات ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں. کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ آرام سے کر سکتا ہے. آپ اسے کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے، اور ساتھ ہی آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. میری اس ای میل آئی ڈی بھی ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.